ٹھیک. بیٹی کو جس کو غصہ تو اس کو غزوہ ہند بھیجتے ہیں. یہ غصے اس لیے آتے ہیں، غزوے چھوڑ دیے آپ نے نا، تبھی غصے آتے ہیں. غزوے ہو رہے ہوں تو غصے اللہ کے باغیوں پہ نکلتے رہیں گے اور گھروں کے اندر غصے نہیں آئیں گے. گھروں میں غصے آتے اسی لیے. تو یہ ویسے میں نے وہ کہتا ہے وہ ذرا تفنن یہ بات کہہ دی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. غصے آنے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے باغیوں پہ چونکہ غصہ نکلتا نہیں، اللہ کے باغیوں کو یار بنا رکھا ہے، تو غصہ اپنے گھر پہ نکل رہا ہے. تو ظاہر غصہ تو ہے، اس سے تو نکلنا ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے نا. اب کتا جو ہے وہ گھر کے دشمن پہ نہیں بھونکے گا، تو اگر اس وہاں بھونکنے کا موقع پہ گھر والوں پہ بھونکے گا پھر. تو اس لیے جو غصہ جو انسان کے اندر ایک کتا ہے جو اللہ نے رکھا ہے. امام غزالی فرماتے غصہ انسان کے اندر ایک کتے کی مثال ہے. کتے کو کچھ سدھا لیا، پڑھا لیا، اچھا کر دیا، تو یہ غصہ جو ہے آپ کے لیے نافع بن جاتا ہے. پھر اللہ کے باغیوں پہ نکلتا ہے. پھر اپنے شخصی تحفظ پر انسان عزت مال جان کی حفاظت پر جو ہے وہ معمور ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو سدھایا نہیں، اس غصے کی صحیح تزکیہ اصلاح نہیں کی، تو پھر یہ غصہ جو ہے وہ باولے کتے کی طرح ہر ایک کو کاٹتا ہے. تو اس لیے اس کو سدھانا چاہیے غصے کو، اور سدھانے کا انتظام لوگ کرتے نہیں ہیں. تو لہٰذا کسی اللہ والے کی صحبت میں 4 دن گزاریں، وہاں مراقبے کریں، تو یہ کہ اس کو سدھائیں. اور سدھائے ہوئے کتے کی کتنی بڑی قیمت قرآن میں موجود ہے. جو کتے سدھا لیے آپ نے، سورہ مائدہ میں آپ اٹھا کے، جو سدھا لیے تعلیم یافتہ کتا اس کو قرآن نے کہا ہے. وہ تعلیم یافتہ کتا آپ کسی شکار پر چھوڑیں اور وہ شکار کو مار کے لے آئے ہیں، تو وہ اس کو ذبح بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذبح ہو گیا. آپ بسم اللہ پڑھ کے کتا چھوڑ دے تو ہرن مار کے لے آیا، وہ ہرن حلال ہے، حالانکہ آپ نے ذبح نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ دیکھو سدھایا ہوا کتا اس کا مارا وہ بھی اللہ نے حلال کر دیا. لیکن بندہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری، تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے جو ہے اس بیٹی کے غصے کو سدھانے کی ضرورت ہے. تو اس کو بھی کسی غزوے میں بھیج دیں تو پھر انسان بن جائے گی. اس کو پتہ ہے کہ غصہ کہاں نکالنا ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں. امام غزالی نے بڑی پتہ کی بات کی ہے. فرمایا جب غصہ آئے نا، جب غصہ ہے تو اب شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا کرو. کتنا چہرہ جو ہے آپ لوگوں کا بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، کتنا برا بدصورت چہرہ ہو جائے، چبڑ بن جاتا بندہ ہے غصے میں. فرمایا اس کو فوراً چہرہ بھی دیکھو تو تمہیں شرم آ جائے گی اپنے اس چہرے کو دیکھ کے کہ یار اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ بنایا، میں غصے میں چین چون کر کے یہ کیا شکل بنا لی میں نے، بالکل چبڑ لگ رہا ہوں. تو کوئی غصہ کرتے 10 دفعہ سوچے گا یار غصہ کرتے بندہ کتنا چبڑ لگتا ہے. اس لیے غصہ کرنے والے فوراً غصے کے ٹائم ان کے آگے آئینہ کر دے، دیکھو بیٹی یہ دیکھو شکل کتنی پیاری معصوم شکل بنائی، دیکھو غصے میں کس طرح بول رہی ہو، کیسے لگ رہی ہو. تو لوگ یہ سوچیں گے تو بھی غصے سے باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ان کو غصے سے باز آنا چاہیے. لہذا آپ ان کو ان کے ہر کھانے پینے پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے دیا کریں. اور پھر اسے کہے کہ یہ غصے کے حوالے سے جو ہے نا وہ کسی اللہ والے کی باتیں سنو، بلکہ انہیں کو میرے بیان جو ہے نا وہ سنا کرے. بس 4 مہینے تک پابندی سے میرے پروگرام اور بیان، میرے کلپ، میرے خطبے سننا شروع کر دے. 4 مہینے کے بعد پھر بتائے کیا رزلٹ نکلا. انشاءاللہ علم و معرفت سے اس کا قلب روشن ہو جائے گا اور یہ غصہ نکل جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف توجہ اس کی بڑھے گی. پھر اللہ سے اللہ کو مانگنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا. باقی آپ نے جو کہا غزوہ